Assalamu alaikum students. The chapter we are going to start today is Work and Energy, Chapter 4 Physics Part 1. Topics that we are going to cover in this chapter are work done by a constant force, work done by a variable force, work done in a gravitational field, absolute potential energy and escape velocity. हमने जो चैप्टर जो टॉपिक आज कवर करना है वो है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. पहले हम वर्क पे बात कर लेते हैं. In physics, work is done only if an object is moved through some displacement while a force is applied to it. When we apply some force F on a body and if the body moves through some distance in the direction of force, then the product of force F and displacement D is called work. फिज़िक्स में वर्क डन तब होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो और वो उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करता है. हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जिसमें डेली लाइफ में तो आप कहते हो वर्क डन हुआ है, पर फिज़िक्स उसे वर्क डन नहीं मानती. फॉर एग्जांपल आप एक पर्सन की एग्जांपल लो जो हैवी वेट उठा के खड़ा हुआ है. कुछ टाइम बाद जब उसका आर्म थकेगा, व्हेन ही फील्स लाइक हिज आर्म्स इज़ गेटिंग टायर्ड, ही वुड से दैट ही हैज़ डन सम वर्क. फिज़िक्स इसको वर्क नहीं कहती. फिज़िक्स में तभी वर्क होगा जब कोई फोर्स अप्लाई होगी और उस अप्लाइड फोर्स की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट कवर होगी ऑब्जेक्ट से. अगर आपके पास आप कोई फोर्स अप्लाई करो एफ़ किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी बॉडी पे और वो बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उस केस में प्रोडक्ट फोर्स एफ़ का और डिस्प्लेसमेंट डी का आपको वर्क देता है. मैथमेटिकल फॉर्म में इसकी डब्ल्यू इज़ इक्वल्स टू एफ डॉट टी. हमें ये बात पता है जब भी आप डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हो तो आपके पास रिज़ल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आता है. डॉट प्रोडक्ट होता है हमारे पास जब आप दो वेक्टर्स लो, जैसे इस केस में फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स की एक ख़ास डायरेक्शन होती है, उसका एक ख़ास मैग्नीट्यूड होता है. सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट हैज़ अ पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड एंड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो इस तरह के आपके पास जब वेक्टर क्वांटिटीज़ का आप डॉट प्रोडक्ट लो तो आपके पास रिजल्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आता है. तो हम ये बात कहते हैं कि वर्क डन हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट की वजह से है, तो वेक्टर्स के. हमारा मेन टॉपिक है आज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स. कांस्टेंट फोर्स हमारे पास ऐसी फोर्स है जो ना मैग्नीट्यूड में और ना डायरेक्शन में चेंज हो, थ्रू आउट सेम रहे. अगर आपके पास मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में वेक्टर चेंज हो जाता है तो आप उसे वेरिएबल कहते हो, कांस्टेंट नहीं. वेरिएबल फोर्स हमारा इससे नेक्स्ट टॉपिक है. वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पे को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं इस पर्सन की जो क्रेट को पुल कर रहा है और इस अप्लाइड फोर्स की वजह से ये क्रेट कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है. अ पर्सन पुलिंग अ क्रेट विद अ फोर्स एफ विद अ फोर्स दैट इज़ एट एन एंगल थीटा रिलेटिव टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. आप अगर आप इस फोर्स पे गौर करो तो ये फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ एंगल थीटा बना रही है. एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल ऑफ द फोर्स हैज़ अ मैग्नीट्यूड एफ कॉस थीटा. इसी फोर्स को अगर आप उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लो तो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये आपके पास उसका वर्टिकल कंपोनेंट है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, इसलिए से हमने एफ एक्स का कहा है और मैग्नीट्यूड में ये इक्वल होता है एफ कॉस थीटा के. सिमिलरली वाई कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस है, इसे हमने एफ वाई कह दिया है और ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है एफ साइन थीटा के. X component horizontal of the force has a magnitude f cos theta. This component is in the direction of motion and is the only component that is doing work. हमारे पास जो x कंपोनेंट है ये डायरेक्शन ऑफ मोशन में है, मोशन की डायरेक्शन ये है और x कंपोनेंट की भी डायरेक्शन यही है. ये देखें, हम कहेंगे आपके पास जितना वर्क डन हो रहा है इस केस में वो सिर्फ x कंपोनेंट की वजह से हो रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से कोई वर्क डन नहीं हो रहा. वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से वर्क डन ज़ीरो है. द वाई कंपोनेंट वर्टिकल इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डज नो वर्क ऑन द क्रेट. क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन आपके पास ये है, तो इस अलोंग एक्स एक्सिस है और वर्टिकल कंपोनेंट आपका अलोंग वाई एक्सिस है. बीच में जो बनने वाला एंगल है वो 90 है, कॉस 90 ज़ीरो होता है. इस केस में हमारे पास वर्क डन ज़ीरो होगा. वैसे भी आपके पास जब स्केलर प्रोडक्ट होते हैं तो वो लीनियर मोशन से ज़्यादा डील करते हैं. आपके पास कॉस ज़ीरो जो है वो मैक्सिमम होता है, आपके पास उस केस में स्केलर क्वांटिटीज़ की मैक्सिमम वैल्यू आती है. पर अगर हम डील कर रहे हों सर्कुलर मोशन से या रोटेटरी मोशन से तो उस केस में हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट काम करता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज़ीरो होता है.
ادھر اگر ہم دیکھیں اپنی واپس اگر ہم اپنے کیس کی طرف آئیں تو باڈی از ڈسپلیسڈ بائی ڈی. اس باڈی نے جتنا ڈسپلیسمنٹ کور کیا اسے ہم نے ویکٹر ٹی سے ریپرزینٹ کر لیا ہے. وی ہیو ریزالوڈ ایف انٹو اٹس کمپوننٹ ایف ایکس اینڈ ایف وائی. دا باڈی از ڈسپلیسڈ بائی فورس ایف ایکس, سو ورک از ڈن بائی ایف ایکس اینڈ از گیون بائی, کیونکہ اس کیس میں صرف ایکس کمپوننٹ کام کر رہا ہے. ہم اپنے پاس جو میں جنرل فارمولا ہے ڈبلیو از اکوز ٹو ایف ڈاٹ ڈی, اس میں ایف ایکس ایف کو ریپلیس کر لیتے ہیں ایف ایکس سے. ڈبلیو از اکوز ٹو ایف ایکس انٹو ڈی. ایف ایکس آپ کے پاس ایک اگر آپ اس کی میگنیٹیوڈ فارم لکھو تو وہ ایکول ہوتا ہے ایف کاس تھیٹا کے. آپ ان کو آپس میں ملٹیپلائی کر دو, آپ کے پاس رزلٹ آئے گا ایف ٹی کاس تھیٹا. سملرلی اگر آپ اس ڈسپلیسمنٹ ایکس کو اس ویکٹر کو اس کے کمپوننٹ میں ریزالو کرو تو ہم دیکھیں گے کہ یہ بھی ایکس کمپوننٹ کی وجہ سے یا ہارزونٹل کمپوننٹ کی وجہ سے موشن ہو رہی ہے, اور ورٹیکل کمپوننٹ اس کیس میں بھی زیرو ہے. تو ہم نے یہاں پہ ڈی کو ریپلیس کر دیا ڈی ایکس سے. ڈی ایکس کو جب آپ اوپن کرتے ہو اس کی میگنیٹیوڈ فارم لکھتے ہو تو وہ ڈی کاس تھیٹا کی ایکول ہوتا ہے. اس کیس میں بھی آپ کے پاس ریزلٹ سیم آئے گا ایف ٹی کاس تھیٹا. اب فورس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے, فورس کی وجہ سے کیسے ورک ڈن ہوتا ہے, اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم نے کچھ اسپیشل کیسز دیکھنے ہیں. پہلا کیس ہے ہمارے پاس پازیٹیو ورک کا. A person is pushing a cart with the force F that is in the same direction as the motion of the cart. ہم اگزامپل لیتے ہیں اس پرسن کی جو ایک کارٹ پہ پش کر رہا ہے. اس کارٹ کی آلریڈی جو موشن ہے وہ along ایکس ایکسس ہے, تو آپ کے پاس ڈسپلیسمنٹ ڈی یا ڈسپلیسمنٹ یہ ڈیل سائن ہم نے اس پہ پہلے بات کی تھی, یہ ڈیل سائن چینج کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ڈسپلیسمنٹ میں کتنا چینج آ رہا ہے یا وقت کے ساتھ اس کی پوزیشن میں کتنا چینج آ رہا ہے. کارٹ آپ کے پاس آلریڈی موو کر رہا ہے, ڈسپلیسمنٹ ڈی جو ہے یہ ویکٹر آپ کے پاس along ایکس ایکسس بنے گا. آپ جس پہ فورس اپلائی کر رہے ہو اس کی بھی یہی ڈائریکشن ہے along ایکس ایکسس, تو آپ کے پاس فورس ایف اور ڈسپلیسمنٹ ڈی دونوں کیونکہ along ایکس ایکسس ہیں ان کے درمیان میں بننے والا اینگل زیرو ہے. یہ دونوں ویکٹر ایک دوسرے کے پیرالل ہیں, بیچ میں بننے والا اینگل زیرو. کاس زیرو ہمیں پتہ ہے 1 کے ایکول ہے, یہ کاس تھیٹا کی یہ میکسیمم ویلیو ہے. آپ جب کاس زیرو کی جگہ 1 پٹ کرتے ہو تو آپ کا ریزلٹ رہ جاتا ہے ایف ڈیل ٹی. یہ آپ کے پاس میکسیمم ورک ہے, اسے ہم پازیٹیو ورک بھی کہتے ہیں. پازیٹیو ورک از بینگ ڈن آن دا کارٹ بائی انکریزنگ اٹس کائنیٹک انرجی. کارٹ آپ کے پاس آلریڈی موو کر رہا تھا along ایکس ایکسس. ہم لوگ جب بھی آپ کے پاس آبجیکٹ موو کرتے ہیں تو ان کے پاس جو انرجی ہوتی ہے انرجی ڈیو ٹو موشن از کائنیٹک انرجی. آپ نے جو فورس اس پہ اپلائی کی ہے وہ اس کی کائنیٹک انرجی کو بڑھا رہا ہے, تو اس کیس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا جانے والا ورک ڈن پازیٹیو ہے. نیکسٹ کیس ہے ہمارے پاس نیگیٹو ورک کا. یہ آپ اگر اپنی فگر میں دیکھیں آپ کی بک میں پیج نمبر 119 پہ, موشن آف کارٹ آپ کے پاس یہ ہے along ایکس ایکسس along پازیٹیو ایکس ایکسس, اور اپلائڈ فورس ہے along نیگیٹو ایکس ایکسس. اگر آپ کوآرڈینیٹ سسٹم بنائیں نیگیٹو ایکس ایکسس کی طرف آپ کی اپلائڈ فورس ہے, اور موشن آف کارٹ آپ کے پاس کیا ہے along پازیٹیو ایکس ایکسس. بیچ میں بننے والا اینگل ہے 180. کاز 180 ہمیں پتہ ہے -1 کے ایکول ہوتا ہے. جب آپ کاز 180 کی جگہ -1 پٹ کرو گے تو آپ کے پاس مائنس ایف ڈیل ڈی آئے گا. اس کیس میں آپ کے پاس ورک ڈن نیگیٹو ہوگا. یہ نیگیٹو ورک کا کیس ہے جب آپ اس کی کائنیٹک انرجی کو وقت کے ساتھ کم کرتے ہو. دس نیگیٹو ورک از ڈن آن دا کارٹ سلوئنگ اٹ ڈاؤن اینڈ ریڈیوسنگ اٹس کائنیٹک انرجی. اس کیس میں نیگیٹو ورک ہے کیونکہ آپ کارٹ کو سلو ڈاؤن کر رہے ہو فورس لگا کے اپوزٹ ڈائریکشن میں, اس کی موشن کے اپوزٹ ڈائریکشن میں, تو آپ اس کی کائنیٹک انرجی کو کم کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ کے پاس جو کیا جانے والا ورک ڈن ہے وہ نیگیٹو ہے. یہ ہمارے پاس سیکنڈ کیس ہے. تھرڈ کیس ہے ہمارے پاس نو ورک کا. ایسا کون سا کیس ہے جب آپ کے پاس کوئی بھی ورک کیا نہیں جاتا. اگر یہی پرسن اس کارٹ کے اوپر بیٹھ جائے جو موو کر رہا ہے لانگ ایکس ایکسس, تو اس وقت اس کی طرف سے جو لگائی جانے والی فورس ہے وہ صرف اس کا ویٹ ہے. ویٹ ہمیشہ ڈاؤن ورڈ ایکٹ کرتا ہے. فورس کی ڈائریکشن یہ ہے, اور ڈسپلیسمنٹ یا موشن آف کارٹ آپ کے پاس یہ ہے. اگر آپ ان کے درمیان میں اینگل دیکھو تو وہ 90 ہے. کاز 90 ہمارے پاس زیرو ہوتا ہے. یہ کاز تھیٹا کی منیمم ویلیو ہے. جب آپ کاز 90 کی جگہ زیرو پٹ کرو گے تو یہ سارا کیونکہ پروڈکٹ میں آپ کے پاس اوور آل سارا ورک ڈن زیرو ہو جائے گا. ایون دو دا کارٹ از موونگ دا فورس دیٹ دا پرسن از ایگزرٹنگ از ناٹ ڈوئنگ اینی ورک. یہاں پہ جو فورس اس کا ویٹ ہے اس کا کارٹ کی موشن پہ کوئی بھی افیکٹ نہیں ہے, بیکاز اٹ از ناٹ ڈائریکٹلی افیکٹنگ دا ہارزونٹل موشن آف کارٹ. تو اس کیس میں کیا جانے والا ورک ڈن اس فورس کے
درمیان میں اس ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ جو موشن آف کارٹ ہے وہ 0 ہے، اور آپ اس کیس کو کہتے ہو نو ورک کیس۔ فورتھ کیس بھی ہمارے پاس نو ورک کا ہے۔ اس میں اگر بے شک فورس اپلائی کی جائے پر آپ کا آبجیکٹ کوئی ڈسپلیسمنٹ کور نہ کرے تو اس کیس میں بھی آپ کے پاس کیا جانے والا ورک ڈن 0 ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی، ضروری ہے فورس اپلائی کی جائے اور اس فورس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ڈسپلیسمنٹ کور ہو۔ دا پرسن از پشنگ آن دا کارٹ بٹ دا کارٹ از ناٹ موونگ، اس کیس میں آپ کے پاس ڈسپلیسمنٹ 0 ہوگی۔ آپ ڈی کی جگہ جب 0 پٹ کرو گے تو پروڈکٹ میں ہے، اس وجہ سے آپ کے پاس اوور آل ویلیو 0 ہو جائے گی، یہ بھی آپ کے پاس نو ورک کا کیس بنے گا۔ Thus the person is not doing work on the cart because the displacement is 0۔ یہ ہمارے پاس 4 اسپیشل کیسز تھے۔ کیس 1 پازیٹیو، کیس 2 ہمارے پاس نیگیٹو ورک کا تھا، کیس 3 اور کیس 4 ہمارے پاس نو ورک کے ہیں۔ تو یہ اس سے ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ فورس کا ورک پہ کیا امپیکٹ ہے۔ یہ فورس کی ڈائریکشن پہ ہی تھا، فورس آپ کے پاس ویکٹر کوانٹٹی ہے، یہ فورس کی ڈائریکشن پہ ہی تھا۔ تو جب آپ اس کے along لگاتے ہو فورس ڈسپلیسمنٹ کے تو آپ کے پاس پازیٹیو ورک آتا ہے، جب آپ اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں لگاتے ہو تو آپ کے پاس نیگیٹو ورک آتا ہے۔ سملرلی اگر آپ کے پاس فورس آبجیکٹ پرسن کا ویٹ ہو تو وہ آپ کے پاس نو ورک کا کیس بنتا ہے، کیونکہ فورس کے ویکٹر اور ڈسپلیسمنٹ کے درمیان میں بننے والا اینگل 90 ہوتا ہے، پرپینڈیکولر ایکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے۔ سملرلی اگر آپ فورس لگاؤ پر آبجیکٹ آپ کا موو نہ کرے تو آپ کے پاس ورک ڈن 0 ہوگا۔ یہ ہمارے پاس 4 کیسز تھے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں گرافیکل ریپرزنٹیشن دیکھ لیتے ہیں کانسٹنٹ فورس کی، ورک ڈن بائی کانسٹنٹ فورس کی۔ ہم نے when a constant force acts through a distance it can be plotted on a simple graph. Distance is normally plotted along x-axis. Distance آپ x-axis کے along normally ہم plot کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک independent quantity ہے، یہ force پہ ڈیپینڈ اس کی ڈسپلیسمنٹ ہمارے پاس ڈسٹینس آپ کے پاس نارملی along پازیٹیو ایکس ایکسس کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ کوانٹٹی ہے۔ فورس ہمیشہ ہم along وائی ایکسس پلاٹ کرتے ہیں۔ دا ایریا انڈر ایف ڈی گراف کیس ورک ڈن، یہ جو آپ کے پاس اگر آپ فورس ایف اور ڈی کے درمیان میں جو یہ ایریا ہے ایف ڈی گراف کے اندر، اگر آپ اس کو کنسیڈر کرو تو یہ ایریا آپ کو ورک ڈن دیتا ہے۔ ورک ڈن از میئرڈ ان جاؤل۔ ورک ڈن ہمارے پاس یوزلی جاؤل میں میئر ہوتی ہے، جاؤل یونٹ ہے، ایسا یونٹ ہے ورک کا۔ جاؤل سے آپ کو یہ چیز دماغ میں آئے گی کہ یہ انرجی کا بھی یونٹ ہے، کیونکہ ورک ڈن اور انرجی بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہیں۔ ہم نے اگر سسٹم میں انرجی سپلائی کرنی ہو تو ہم اس پہ ورک ڈن کرتے ہیں، اس پہ بہت ڈیٹیل میں بات کی جائے گی۔ ابھی ہم جاؤل کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ ورک از سیڈ ٹو بی 1 جاؤل اف اے فورس آف 1 نیوٹن ڈسپلیسز اے باڈی بائی 1 میٹر ان دا ڈائریکشن آف فورس۔ آپ کہتے ہو کہ آپ کے پاس ورک ڈن 1 جاؤل ہوا ہے اگر اپلائڈ فورس 1 نیوٹن کی ہو اور وہ آبجیکٹ کو ڈسپلیس کرے 1 میٹر تک ان دا ڈائریکشن آف فورس۔ if force is 1 Newton and displacement is 1 meter then work done is 1 joule is equals to 1 Newton 1 meter۔ تو آپ کہو گی کہ جاؤل آپ کے پاس ایکول ہوتا ہے نیوٹن میٹر کے، ایسا ہی یونٹ ہے ورک کا جاؤل۔ تو بچے یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ورک ڈن بائی کانسٹنٹ فورس۔ یہ اس میں اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن ہو، کوئی کیوری ہو، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ میں رائٹ ڈاؤن کریں، آئی ول آنسر دیٹ۔ آپ کو اس کے علاوہ یہ ٹاپک آپ ساتھ ساتھ کور کریں۔ ہم لوگ نیکسٹ جو سے ٹاپک کریں گے وہ ورک ڈن بائی ویریبل فورس ہے۔ تھینک یو۔